رحمتوں اور برکتوں والی ایک حسین رات، شب بارات۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15 شعبان کی مقدس رات شب برات اور 15ویں دن بڑی برکتوں کا دن ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں کی نذر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعتشار بندے جو اس رحمت بھری رات میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین پر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اپنے احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی قبرستان میں آرام کرنے والے مرحومین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و اکرام اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، اور صدقہ و تلاوت قرآن نیز ذکر خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر احادیث ہیں، امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2، ماں کا نافرمان۔ نمبر 3، باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 4، کہن، یعنی اٹکل سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ نمبر 5، نجومی، ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا۔ نمبر 6، جادوگر۔ نمبر 7، فال نکالنے والا۔ نمبر 8، بد مذہب۔ نمبر 9، قاتل۔ نمبر 10، رشتہ کاٹنے والا، اپنا یا دوسرے کا۔ نمبر 11، کینہ۔ نمبر 12، سود کھانے کا عادی۔ نمبر 13، سود دینے والا۔ نمبر 14، زنا و بدکاری کا عادی۔ نمبر 15، شرابی۔ نمبر 16، فحش اور فضول گانے والا۔ نمبر 17،
کپڑا پجامہ کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا۔ نمبر 18 ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 19 جلاد۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یا خاص اس بابرکت رات میں ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ اس رات کے صدقے ہم نے ابھی کام نہیں کرنا، رحمتوں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں، بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل کی بجائے اس کی توبہ نہیں ہوگی۔ بے روزہ دار توبہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کریں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی۔ اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں، صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلاً کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کی غیبت کی تو کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کرا لیں۔ اور جو چیزیں یعنی مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا صاحب حق سے دستبرداری کر لیں تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور شب برات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں۔ شب برات میں اب غسل کس طرح کیا جائے؟ شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے تاکہ شب بیداری میں مدد ملے، اور اس سے عظمت و فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ شب برات میں دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لہٰذا جملہ دینی اور دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگنی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے اوقات یعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب برات کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تحریر میں فرماتے ہیں، رجب کی چاند رات، شب برات، شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ یعنی یہ راتیں بھی مقبولیت کے لیے خاص ہیں۔ ایک حدیث نقل فرمائی گئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتیں ہیں ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، پھر نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، نمبر 3 جمعے کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 نحر یعنی بقر عید کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی شب۔ یہ حدیث جامع صغیر امام جلال الدین میں بھی ابن عساکر کے حوالے سے منقول ہے۔
لہٰذا اس مبارک شب میں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں مانگیں، خدائے کریم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت۔ ماہ شعبان بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب بارات کی اہمیت و فضیلت اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف تو بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے ماننے والوں میں ایک بڑی تعداد ان جاہلوں اور بد عمل مسلمانوں کی ہے جو اس معظم اور خیر و برکت رات کو طرح طرح کے کھیل کود اور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، جسے دیکھ کر بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شب بارات کی اہمیت و فضیلت تسلیم نہیں کرتے بلکہ محض ڈھونگ رچاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے غلط اعمال کے محاسبے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب بارات اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ اہتمام کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر ابر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسری روایت حضرت عائشہ اس طرح ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اللہ کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔ شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا اور اس کی کئی روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ 5 مہینے کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقرعید کے لیے۔ اگر شعبان کی 23ویں تاریخ کے دن میں چاند دیکھا تو یہ دن شعبان کا ہے، رمضان کا نہیں، لہٰذا آج کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی یادگاروں میں ایک یادگار یہ بھی ہے کہ خاص 15 شعبان میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔